ایک ایتھیسٹ نے کمنٹس کیے ہوئے تھے میرے کلپ کے بارے میں کہ اس نان سینس مولوی کی نان سینس باتوں کے 1 ملین ویورز، اور وہ ایک فلاں اتنا بڑا سائنسدان ہے، اتنی سینس والی باتیں کرتا ہے، اس کے صرف 5000 ویورز. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ قوم کیسی پاگل ہو گئی ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان پاگلوں کے پیچھے چل رہی کہ ان کی باتیں نان سینس، اور وہ اتنا بڑا سائنسدان. مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، پھر میں اس کی ریسرچ کیا. نہیں کون ہے مجھے پتہ چلا بہت بڑی فلم ہے، کوئی اچھا ہے، یعنی کوئی برا آدمی نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، اتنا سینس والی باتیں کرتا ہے، اس کے 5000 لوگ ہیں جنہوں نے اس کے کلپ کو سنا ہے، اور یہ جس کی نس باتوں کا نہ سر نہ انگلش میں کمنٹس تھے اس کے پورے، اس کے کتنے تھے؟ اسی ایک کلپ پہ 1 ملین. میں نے کہا انداز برائی کا ہے مگر ہو کیا رہی ہے تعریف. اس کو پتہ نہیں کہ تو میری برائی نہیں کر رہا، تو میری کیا کر رہا ہے. وہ اصل میں قوم کی برائی کر رہا ہے کہ یہ دیکھو کیسے بیکار لوگ ہیں، ان مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ملین لوگ سن رہے ہیں، اتنا بڑا سائنسدان ہے اس کی باتیں 5000 لوگ بھی نہیں سن رہے. تو میں بتاتا ہوں کیوں نہیں سن رہے. آئیے ہم آپ کو بولو بتاتے ہیں. یہ جو آپ نے، میں اس سائنسدان کے خلاف نہیں ہوں. دیکھو جتنے بھی علوم ہیں نا، علوم، ہر علم کا ایک مخصوص ٹاپک ہوتا ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے کوئی ڈاکٹر، وہ کڈنی کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہے. اس کے ویور زیادہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہر آدمی کو کڈنی کے مسائل نہیں ہوتے. تو چاہے وہ سڈنی کا بھی ڈاکٹر ہوگا تو بھی کڈنی کا مریض وہ سڈنی کے ڈاکٹر کی بات بھی، یعنی جو کڈنی کا مریض نہیں ہے وہ سڈنی والے کے ڈاکٹر کی بات بھی نہیں سنے گا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ کڈنی کا ہر ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے. کوئی ڈینٹسٹ ہے، اب وہ باتیں کر رہا ہے، بہت بڑا ڈینٹسٹ ہے، تو ہر آدمی کو دانت کے مسائل بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتے. کوئی جنرل فزیشین ہے، وہ ویسے ہی آپ کو عام طور پہ صحت کی باتیں بتا رہا ہے، اس کے تھوڑے سے لوگ زیادہ ہوں گے کہ ایک عام صحت کے بارے میں لوگ معلومات زیادہ چاہتے ہیں. لیکن صحت ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحت کی قدر تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ بیماری کی طرف جاتے ہیں. 20-25 سال کے لڑکوں کو صحت وقت کبھی نہیں، وہ پراٹھے نہیں کھانے والے، بھاڑ میں جائے سب کچھ کھاؤ، کیونکہ ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. 25-26 سال کی عمر میں، 18-20 سال کی عمر میں آپ جو مرضی پھوڑنا ہے پھوڑ دو نہ کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک صاحب نے میرے صحت پر بیان سنا، مجھے کہتے ہیں یار میں تو صبح نہار منہ 1 پلیٹ پوری ملائی کی کھاتا ہوں، کھاؤں؟ میں نے کہا کھاؤ یار، پھوڑو. ایج کم ہے ان کی. ہاں جب آپ 45-50 سال کے ہو جائیں پھر آپ صبح ملائیاں پھوڑ دیں گے تو پھر آپ پھٹ پھٹا کے دھماکے سے ختم ہو جائیں گے. بہت جلد، اس کا مطلب ہے آپ پھٹنے کے لیے تیار ہیں، یا تو ایکسرسائز کریں. لیکن یہ 20-25 سال تو کھاؤ یار، بس جائیدادیں نہ کھاؤ، بہنوں کی وراثت نہ کھاؤ، باقی جو کھانا ہے کھاؤ آپ. تو یہ اب صحت کے مسائل کو 45-50 سال کے بعد والے لوگ دیکھیں گے نا. تو ڈاکٹر بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. کوئی سائنٹسٹ ہے بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص شعبے میں کام کر رہا ہے. مذہب جو ہے نا، مذہب وہ بیسک چیزیں آپ کو بتاتا ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں کافر کو بھی، حتیٰ کہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس میں کڈنی کے اسپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں ڈینٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں آئی اسپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں ایک انجینئر کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں ایک سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے. تو اس لیے مذہبی اسکالر جو ہیں ان کے لسنر دوسروں سے بولو نا زیادہ ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ وہ ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اب آپ کو یہ مولوی اتنے پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئے کہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ جیسے میرے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے اس نے کون سا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور یہ ہمیں ہر چیز میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھو میرے لسنر میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں، پائلٹ میں جنگی جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں اور PIA کے جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سبھی اسکالرس کو اس لیے زیادہ سنا جاتا ہے کہ مذہب آپ کی ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور اس کی ضرورت ڈاکٹروں کو بھی ہے، سائنسدانوں کو بھی ہے. کہ علماء کو سبھی سن رہے ہو، جن میں بھی تھوڑا سا ہے نا کہ ہمیں ہدایت چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے. تو مذہب ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ جو بیسک نالج ہے مذہب آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیوں پیدا کیا گیا. سائنسدان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا. وہ آج تک یہ مسئلہ سائنسدانوں کا ہے ہی نہیں، جو پیدا کرنے والا ہے وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے یہ کام آپ نے کیوں کیا. ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں. بنانے والے سے پوچھا جائے گا ہمیں کیوں بنایا. اس کا جواب جاپان کے سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب، اس سوال کا جواب کسی، یعنی دنیا میں کوئی سیاستدان کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب مذہب کے پاس ہے. سمجھ رہے ہو؟ 1,24,000 پیغمبروں کے پاس ہے اس کا جواب. تو اس لیے دنیا میں ہر شخص مذہب کا محتاج ہے. پھر مذاہب بہت سارے ہیں، تو مذہبی لسنر کو سب سے زیادہ دنیا میں اس وجہ سے سنا جاتا ہے. اور مذہب میں صرف اسلام کو زیادہ سنا جاتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کیونکہ ان کے پاس سرے سے گائیڈنس ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جب مذہبی لسنر کو سنا جاتا ہے تو مذہب میں تو عیسائی بھی ہے، مذہب میں تو یہودی بھی ہے. وہ بھائی وہ تحریف شدہ مذہب ہے، ان کے پاس تعلیمات ہے ہی نہیں. تو جب ان کے پاس آسمانی کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، ان کے پاس ان کے فقہا کا ان کے قرآن و سنت سے اخذ کردہ نظام ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ دنیا میں کس کو سنا جاتا ہے؟ اسلامک اسکالرس. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فلاں دامت برکاتہم جو اتنے بڑے تھے ان کے صرف 5,000، اور ایک پاکستانی جس کو کوئی ویسے ہی دنیا میں پاکستانیوں کو سننا پسند نہیں کرتا، اس کے ایک نان سینسیبل باتیں کرنے والا، وہ والی باتیں کرنے والے کے کتنے ہیں؟
بولو 1 ملین. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے بھائی, یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام. اور ہم جاہل ہی صحیح. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, یہ تو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم نے مذہب کو پڑھا ہے. اس مذہب کو پڑھا ہے جو ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ گائیڈ. جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے مقابلے کے قوانین کسی کے پاس نہیں ہے, جو باتیں میرے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے سنا جا رہا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ اسلام کا کمال ہے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, میرا خیال ہے.